ذرا تصور کریں، کہیں ایران میں آگ کو پوجا جا رہا ہے جو 1000 سال سے بجھی نہیں، کہیں روم میں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جا رہا ہے، اور مکہ میں اللہ کے گھر کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، کمزور کا کوئی سہارا نہیں، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی صبح نہیں ہوگی۔ مکہ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھی کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے آیا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ کعبہ کو گرا دے۔ مکہ کے لوگ ڈر کر پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں۔ عبد المطلب جو اس وقت کعبے کے متولی ہیں، ان کے 100 اونٹ ابراہا نے پکڑ لیے۔ عبد المطلب ابراہا کے دربار میں جاتے ہیں۔ ابراہا کہتا ہے، تم اپنے کعبے کو بچانے کی بھیک مانگنے آئے ہو؟ عبد المطلب کہتے ہیں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ رہا کعبہ تو اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ پھر دیکھو اللہ کی قدرت، آسمان کالے پرندوں سے بھر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر، وہ کنکر ابراہا کے لشکر پر گرتے ہیں اور ہاتھیوں والا لشکر کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو سورہ فیل میں بیان کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ مکہ کا نام دنیا میں گونج جائے، کیونکہ کچھ دن بعد مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی اس شہر کی حفاظت کی تھی۔ اس سال کو عام الفیل کہا گیا۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال۔ اسی سال کے کچھ مہینے پہلے حضرت عبداللہ، بہت خوبصورت نورانی چہرے والے نوجوان، حضرت عبد المطلب کے سب سے پیارے بیٹے، جس پر بنو ہاشم جان دیتے تھے، نیا نیا نکاح ہوا تھا بی بی آمنہ بنت وہاب سے۔ بی بی آمنہ قریش کی سب سے افضل اور پاک دامن خاتون تھی۔ نکاح کے کچھ دن بعد حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے شام جانا پڑا۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئے، مدینہ میں اپنے ننیال میں رک گئے، اور وہیں جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے جوان بیٹے کی قبر کے غم سے ٹوٹ گئے۔ لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں امید سے تھی، نہ کوئی بوجھ، نہ کوئی تکلیف، بلکہ میں دیکھتی تھی کہ میرے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں، اور خواب میں کوئی آ کر کہتا تھا، آمنہ تیرے پیٹ میں امت کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ رات ہے 12 ربیع الاول کی، پیر کا دن شروع ہونے والا ہے۔ بی بی آمنہ کے گھر میں دایا ام عبد الرحمن موجود ہے۔ اچانک پورا گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا کہ جیسے میرے اوپر گر جائیں گے، اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جس کے لیے کائنات بنی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی آپ روئے نہیں، آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کی زبان مبارک پر تھا، امتی امتی، یعنی میری امت میری امت۔ ام عبد الرحمن کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، اور جسم پر میل کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا ہل گئی۔ ایران کا آتش کدہ، آگ کا وہ مندر جہاں 1000 سال سے آگ چل رہی تھی، جو کبھی بجھی نہیں تھی، ایک لمحے میں بجھ گئی۔ آگ کے پجاری چلانے لگے۔ کیسر روم کے محل کے 14 کنگورے یعنی مینار ٹوٹ کر گر گئے۔ سیوا کی وہ جھیل جس کو مقدس سمجھا جاتا تھا، ایک رات میں خشک ہو گئی۔ شیطان چیخ مار مار کر رویا کہ آج سے میرا کام مشکل ہو گیا۔ یہ سب اشارے تھے کہ اب اندھیروں کا بادشاہ ختم ہوا اور نور کا بادشاہ آ گیا۔ خبر حضرت عبد المطلب کو دی گئی، جو اس وقت کعبے میں تھے۔ خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے، آپ کو گود میں لیا، کعبے کے اندر لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
لوگوں نے پوچھا، عبد المطلب، اپنے پوتے کا کیا نام رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کون سا نام ہے؟ ہمارے خاندان میں تو یہ نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ عبد المطلب نے رو کر کہا، میں نے چاہا ہے کہ زمین پر بھی اس کی تعریف ہو اور آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو۔ محمد کا مطلب ہی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 دن اپنے پاس رکھا، ماں کی گود، لیکن ماں کے پاس دودھ کم تھا اور مکہ کی گرمی سخت۔ مکہ کا دستور تھا، شہر کے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ کھلے آسمان میں خالص ہوا میں پلیں، ان کی زبان صاف ہو۔ ہر سال کی طرح بنو سعد قبیلے کی عورتیں مکہ آئی تھیں بچے لینے کے لیے۔ ان کے پاس کمزور سواریاں تھیں۔ ان میں ایک خاتون تھی، حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میرا بیٹا رات بھر بھوک سے روتا تھا، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا۔ ہماری سواری اتنی کمزور تھی کہ سب عورتوں سے پیچھے رہ گئی تھی، ہمارے گھر میں قحط تھا۔ مکہ پہنچی تو سب عورتوں نے امیر گھرانے کے بچے لے لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو صرف ایک بچہ بچا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا، کوئی اور بچہ نہیں ہے کیا؟ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ہمیں انعام کون دے گا؟ حلیمہ سعدیہ کا دل دکھا، لیکن کہتی ہیں، میرے دل میں خیال آیا، خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے اس یتیم کو ہی لے چلوں، شاید اللہ اس میں ہی برکت دے دے۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، کہتی ہے، خدا کی قسم، جیسے ہی میں نے ان کو گود میں لیا، میرے سینے میں دودھ اتر آیا، اتنا کہ میرا بچہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سیر ہو کر سو گئے۔ میرے شوہر نے بکری دیکھی تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، ہم دونوں نے خوب دودھ پیا۔ میری کمزور گدی جس پر میں آئی تھی وہ اتنی تیز بھاگنے لگی کہ سب عورتیں کہتی ہیں، حلیمہ، یہ وہی گدی ہے جس پر آتے ہوئے تم سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ رحمت ہے۔ اور یہیں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے قبیلہ بنو سعد پہنچی تو میرا گھر ہی بدل گیا۔ میری بکریاں جب جنگل سے آتی تو ان کے تھن پھڑے ہوتے تھے، جبکہ سارے قبیلے کی بکریاں بھوکی پیاسی آتی۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تم بھی وہی بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا، یہ زمین کی برکت نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے ہوئے مہمان کی برکت ہے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ضد نہیں کرتے تھے، نہ کبھی روتے تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ میرے بیٹے ان کے ساتھ کھیلتے اور وہ ان کو بھی آداب سکھاتے۔ آپ کی عمر 4 سے 5 سال ہو گئی۔ ایک دن آپ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے۔ عبداللہ بھاگتا ہوا گھر آیا اور حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ 2 سفید پوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور دوڑتے ہوئے گئی۔ وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ پورا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ 2 شخص آئے، مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل نکالا، اس میں سے ایک کالا جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکالا اور کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے۔ پھر ایک سنہری طاشت میں زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا اور نور سے بھر دیا اور واپس سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اس سین کا نشان دیکھتا تھا، ایک باریک سی لکیر۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آنے والے وقت میں جو وحی کا بوجھ آپ پر پڑنے والا تھا اور جو پوری دنیا کا بوجھ آپ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے تھے، اس کے لیے آپ کا دل پہلے سے پاک اور مضبوط کر دیا جائے۔
آخر 6 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر ہمیشہ کے لیے ماں کی گود میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ رو رہی تھی، ان کا گھر جس سے روشن تھا وہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ تھا حلیمہ سعدیہ کے گھر کا وہ حسین دور جہاں سے برکت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بی بی آمنہ کے دل میں ایک خواہش جاگی۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلو تمہیں تمہارے والد کی قبر دکھا کر لاؤں، تم نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادمہ ام ایمن تینوں مدینہ کے سفر پر نکلے۔ 500 کلومیٹر کا سفر پیدل اور اونٹ پر۔ مدینہ پہنچ کر بی بی آمنہ نے حضرت عبداللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا یہ تمہارے والد کی قبر ہے۔ ذرا سوچو، 6 سال کا بچہ جو کبھی باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلا، وہ اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہے، کیا گزری ہوگی اس معصوم دل پر۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں ابوا نام کا مقام ہے۔ بی بی آمنہ کو تیز بخار ہوا، بخار اتنا تیز کہ آگے چلا نہیں گیا۔ صحرا خالی ہے، گرمی تیز ہے۔ بی بی آمنہ زمین پر لیٹ گئی۔ ام ایمن کہتی ہیں، بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، آخری بار ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹا ہر زندہ کو موت آنی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہونی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور بی بی آمنہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک 6 سال کا بچہ، تنہائی کا صحرا، ماں کا بے جان جسم سامنے ہے۔ ام ایمن رو رہی ہے، لیکن وہ بچہ، وہ چیخ نہیں رہا، وہ صبر سے کھڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر سکھا رہے تھے تاکہ کل کو وہ اپنی پوری امت کو صبر سکھا سکیں۔ ام ایمن نے اپنے ہاتھوں سے بی بی کو ابوا کے صحرا میں دفن کیا۔ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو مٹی میں اترتے دیکھا۔ اس دن کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھل کر نہیں ہنسے، جب تک کہ مدینہ فتح نہیں ہوا۔